إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور رضا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے اور آمین۔ ایک بہت مشہور عالم ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ، 691 ہجری میں دمشق کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، بہت کتابیں لکھی ہیں، ساری کتابیں عربی میں ہیں، عربی زبان تھی ان کی، لیکن ایک ایک کتاب اتنی بہترین ہے پڑھنے کے لائق۔ ان کی ایک کتاب ہے الوابل الطیب، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ تسبیح، جس کے تعلق سے پچھلے 2 ہفتوں سے بات کی میں نے، پچھلے 2 ہفتوں میں، کہ تسبیح زیادہ بہتر ہے پڑھنا یا استغفار زیادہ بہتر ہے؟ استغفار مطلب استغفر اللہ، تسبیح مطلب سبحان اللہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ دونوں میں سے فائدے مند کون سا زیادہ ہے؟ تسبیح پڑھنا زیادہ فائدے مند ہے یا استغفار زیادہ فائدے مند ہے؟ تو جواب دیا کہ اگر کپڑا دھلا ہوا ہو، اجلا ہو، سفید ہو تو اس میں خوشبو لگا لو، اور اگر کپڑا گندا ہو، میلا ہو تو اس کو صابن سے دھل ڈالو۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے۔
استغفار دھو دیتا ہے. تو کہا کہ اگر کپڑا دھلا ہوا ہے تو خوشبو لگا دو، یعنی کہ تو آپ گناہوں سے پاک و صاف ہیں بالکل، تو آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیے. اور اگر آپ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیا پڑھیے؟ استغفر اللہ پڑھیے، کیونکہ یہ صابن کا کام کرتا ہے، یہ گناہوں کو دھوتا ہے. ان سے پوچھا کون سی چیز بہتر ہے؟ تو کہا یہ سبحان اللہ تسبیح جو ہے یہ خوشبو ہے، اور استغفار جو ہے یہ صابن ہے. حدیث رسول کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. دیکھو وہی بات جو ہے نا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہی بات آئی ہے. فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء. جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، نکتۃ فی سوداء، تو اس کے دل کے اندر اس گناہ کرنے کی وجہ سے کالا نشان پڑ جاتا ہے، کالا دھبا پڑ جاتا ہے، کالا داغ پڑ جاتا ہے. اور حدیث کے اندر آیا کہ اگر یہ برابر گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل اس کا کالا ہوگا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ. پھر یہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، توبہ کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے. پتہ ہے کہ یہ چلا استغفار کیا ہے؟ یہ صابن کا کام ہے. یہ جیسے ہم لوگ صابن سے کپڑے دھوتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو، یہ ہمارے دل کی زنگ اور میل کو اور گندگی اور آلودگی کو صاف کرتا ہے. توبہ اور استغفار. آج استغفار کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں. دل کالا ہو جاتا ہے، صابن سے دھونا چاہیے. صابن کیا ہے؟ استغفار. اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، بخشش کی دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے. اور کیسے صاف کرتا ہے اس کو پھر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص بھی کوئی برائی کر بیٹھے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، کوئی برائی کر بیٹھے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو غلطی کر لی ہے، میں نے تو گناہ کر لیا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے. فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، یجد اللہ غفورا رحیما، اللہ رب العالمین کو بخشنے والا پائے گا، رحم کرنے والا پائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یجد اللہ غفورا رحیما، بخشنے والا پائے گا اللہ کو، یعنی اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. اور صرف اللہ گناہوں سے معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ فرمایا رحیما، ساتھ میں اس کے اوپر رحم بھی کیا جائے گا. کسی سے غلطی ہو جائے اور آپ کے پاس آئے غلطی کی معافی کے لیے، آپ نے بہت بڑا دل دکھایا، بہت بڑا دل دکھایا، اور دل دکھایا پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے چل معاف کرتا ہوں تجھے، چل بات ختم کرتے ہیں، ہوگا چلو جاؤ ہوگا ٹھیک ہے، ایسے تو کرتے نا. یہ تو ہے کہ آپ نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہاں غفور کے بعد رحیم کا بھی لفظ ہے. آپ دیکھیں نا، غلطی کرنے والے کے لیے زندگی
زندگی کے جینے کے جو طریقے ہیں، زندگی جینے کی جو ضرورت ہے، اس کا انتظام بھی آپ کر کے اگر دے دیں، یہ رحیم ہے۔ تو صرف معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ معاف کر دیا، ٹھیک ہے تو نے گناہ کیا تھا میں نے معاف کر دیا، کام اس کا ایک ہے کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کام دو ہیں کہ معاف بھی کرتا ہے اور رحیمہ۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے کہاں جائے گا بیچارہ وہ تمام بھی گئی، اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے کا، اس کے ساز و سامان کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ رحیم کا مطلب ہے۔ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط یدہ باللیل، اپنے دونوں ہاتھوں کو رات کے وقت میں پھیلاتا ہے۔ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، رات کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ کیوں پھیلاتا ہے؟ فرمائیں لیتوب مسیء النہار، آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں گناہ کرنے والا ایسا جس نے دن کے اجالے میں گناہ کیا ہو، دن کی روشنی میں گناہ کیا ہو، دن کے وقت میں گناہ کیا ہو، اب رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا اکیلا پن ہے، آ جا میرے سامنے رو لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میرے سامنے گڑ گڑا لے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رات کے وقت میں دیکھیے، دن کے اجالے میں گناہ ہوا، دن کے اجالے میں غلطی کی ہے، لیکن تنہائی میں بھی اگر بیٹھ کے چپکے سے بھی معافی مانگ لو گے تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آگے حدیث کے اندر آیا، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، یہ تو رات کے وقت میں ہاتھ پھیلائے کہ آؤ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، رات کی تنہائی میں پکارو، رات کے اکیلے من میں پکارو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں حدیث کے اندر آیا، پھر اللہ تعالیٰ دن کے وقت میں بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور آواز لگائی جاتی ہے کہ آؤ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا جس نے رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہو، رات کی تاریکی میں گناہ کیا ہو، رات کے اندھیرے اور تاریکی اور خاموشی کے اندر گناہ کرنے والوں، آؤ دن کی روشنی میں تمہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے، آؤ مجھ سے مانگو تو صحیح، مجھ سے توبہ تو کرو، مجھ سے مغفرت تو مانگو، استغفار تو کرو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو رات کے وقت کے گناہ کو اللہ دن کے وقت میں معاف کر دیتا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی، کسی سے کم، کسی سے زیادہ، کسی سے چھوٹی، کسی سے بڑی، غلطیاں تو سب سے ہوتی، غلطیوں سے تو کوئی پاک ہی نہیں۔ حدیث رسول ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاؤں کا پتلا بنایا ہے، کوئی یہ دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ بھائی آپ انسان تو ہے نہیں، آپ تو فرشتے ہیں، تو آپ زمین پہ کیا کرنا ہے، آپ تو آسمان پہ رہیے جاتے، ہے نا؟ تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، پھر تو ٹھکانہ آسمان بنانا پڑے گا، دنیا میں تو نہیں رہ سکتا ہو۔ غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی، اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ آدم سے کیا غلطی ہوئی؟ درخت کی قریب مت جانا، چلے بھی گئے کھا بھی لیا۔ شیطان سے کیا غلطی ہوئی؟ سجدہ کر، لگا میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ دونوں نے غلطیاں کی، لیکن دونوں کی غلطی میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ دونوں کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ آدم سے جب غلطی ہوئی تو آدم جھک گئے، اور شیطان سے جب غلطی ہوئی، ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو یہ اکڑ گیا۔ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لو اس بات کو، اس فرق کو سمجھ لو۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ایک سے غلطی ہوئی تو وہ جھک گیا، ڈر گیا، اور ایک سے غلطی ہوئی تو وہ اکڑ گیا۔
یعنی غلطی کرنے کے بعد اس کو غلطی سمجھنا اور غلطی کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد گناہ نہ سمجھنا اور اس پر دھیان نہ دینا، یہ ہلکا سا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام جھک گئے، شیطان اکڑ گیا۔ تو اکڑنے کا کام شیطان کا کام ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کبر میں تکبر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بڑا گھومتے ہیں، تو ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے اکڑ رہے ہو، ایسے بولتے ہیں نا۔ کبھی کبھی کسی کے بارے میں لوگ بولتے ہیں ارے اس کے اندر بہت اکڑ ہے۔ یہ اکڑ کہاں سے آئی؟ ابھی سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ اکڑ شیطان سے آئی۔ سب سے پہلے وہ اکڑا اور وہاں پہ ہم نے لے لیا، جبکہ ہمیں لینا کہاں سے تھا؟ آدم سے لینا تھا، ہمیں اپنے اندر جھکاؤ لانا تھا۔ دونوں سے غلطیاں ہوئی، ایک جھک گئے اور دوسرا اکڑ گیا۔ جو جھکے ان کے بارے میں اللہ نے دیکھو کیا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، یعنی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر تو رحم نہیں کرے گا، ہمارے حالات پر رحم نہیں کرے گا، ہماری نفسوں پر ہماری جانوں پر ظلم نہیں، ہمارے جانوں پر اگر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم کر لیا، خطا ہو گئی، لیکن معاف کرنے کا کام تیرا ہے۔ تو یہ کس کا کام تھا؟ جھکنے کا کام آدم کا ہے، اور اکڑنے کا کام کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ تو آئندہ کبھی بھی اگر آپ اکڑ دکھائے نا تو اس سے پہلے یہ بات ضرور سوچ لیجیے۔ اور پھر بھی نہیں مانا، اللہ نے کہا سمجھایا نہیں مانا، اور حدیث رسول ہے کہ جب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ قَوْمِي عِبَادَكَ، اے میرے پروردگار میں تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لا ابرح قومی عبادک، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، ہمیشہ انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ان سے گناہ کرواتا رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں کے اندر جان باقی رہے گی میں ان کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا، گناہ کرواتا رہوں گا، ان سے غلطیاں کرواتا رہوں گا، ان سے گناہ کرواتا رہوں گا۔ تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ جواب سنا، حدیث رسول ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس ابلیس کو جواب دیا، اس شیطان کو جواب دیا، فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، ایک قسم شیطان نے بھی کھائی تھی، ایک قسم اللہ بھی کھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، مجھے اپنے عزت کی قسم ہے، جیسے تو کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ بہکاتا رہوں گا، ہمیشہ گناہ کرواتا رہوں گا، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے میں بھی ان کو لأغفر لہم، ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا، ہمیشہ بخشتا رہوں گا، مستغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، بخشش کا چاہتے رہیں گے، جب تک میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ میرا کام بہکانے کا ہے، میرا کام معاف کرنے کا ہے۔ تو کب تک بہکائے گا؟ جب تک ان کے جسموں میں جان ہے۔ میں کب تک معاف کروں گا؟ جب تک معافی مانگتے رہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ استغفار بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ ہماری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہم تو غلطی بھی کرتے ہیں اور غلطی کرنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کا تذکرہ فرمایا، نبیوں کا۔ نوح علیہ السلام کی دعا دیکھ لو، نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں
रब्ब इग़फिर ली, और से सुनना, नूह अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्ब इग़फिर ली, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, रब्ब इग़फिर ली। आगे फरमाया वली वालिदैया, और मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। इतनी सारी दुआ है। आज हम लोग अपने लिए दुआ नहीं करते, माँ बाप के लिए क्या दुआ करेंगे? माँ बाप जिंदा है तब भी नहीं करते, माँ बाप खत्म हो गए तब भी नहीं करते, एक जिंदा है एक खत्म हो गया तब भी नहीं करते। अपने लिए नहीं करते, माँ बाप के लिए कौन करे? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम देखो, फरमाया रब्बि इग़फिर ली वली वालिदैया, ए मेरे परवरदिगार मुझे माफ फरमा दे, मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे, वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और उन तमाम मोमिनों को भी माफ कर दे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जो मेरे ऊपर ईमान लेकर आई। अपने लिए भी, माँ बाप के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौम नहीं जानता, किसने नाम नहीं सुना, इनकी दुआ को भी अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया, ए हमारे परवरदिगार हमें भी बख्श दे, मुझे भी माफ कर दे, वली वालिदैया, और मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, और क़यामत के दिन तमाम मोमिनों को तू माफ कर देना, बख्श देना। नबी दुआ करते थे अल्लाह ताला किस चीज की? मग़फ़िरत की दुआ। आप सोचे, हम रात दिन गुनाह करने के बाद नहीं करते, और इधर गुनाह भी नहीं हो रहा है, अंबिया से मासूम है, खताओं से पाक साफ है, और उन तमाम चीजों के बावजूद भी अल्लाह से दुआ भी करते हैं, और ऐसी दुआ कि अल्लाह ने उनकी दुआओं को कुरान के अंदर बयान किया। आप गौर करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से भी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करते हैं, कुरान करीम बयान करता है, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, है मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया, गलती हो गई है, खता हो गई है, फ़ग़फ़िर ली, तो तू मुझे माफ कर दे, बख्श दे। अल्लाह ने जवाब भी कुरान करीम के अंदर दे दिया, फ़ग़फ़र लह, तो हमने उसको माफ भी कर दिया। अल्लाह माफ भी करता है ना, जवाब वहीं दे दिया, फ़ग़फ़र लह, मैंने उसको माफ भी कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठा होता था। बहुत गौर से सुनिए हदीस को। कहते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठा होता था, मेरे कानों में आवाज आती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा से ज्यादा ये दुआ पढ़ा करते थे, जिसको मैं अपने कानों से सुना करता था। कौन पढ़ता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन में 100 मरतबा से ज्यादा। कहा, मैं नबी के पास में बैठता और मैं अपने कानों से कभी कभी इस दुआ को एक दिन में 100 मरतबा से ज्यादा सुनता। कौन सी दुआ थी? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, रब्बि इग़फिर ली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे माफ फरमा दे, मैं तुझी से तौबा करता हूँ, मैं तेरी तरफ ही झुकता हूँ, मैं तुझी से तौबा करता हूँ, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। कौन पढ़ रहा है इस दुआ को? इमामुल अंबिया, कायनात के अंदर जिसका सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा, वो पढ़ते थे इस दुआ को। और अब्दुल्ला बिन उमर हदीस रसूल बयान करने वाले सहाबी बयान फरमाते, कभी कभी ऐसा होता कि मैं नबी के मुंह से इस दुआ को एक दिन के अंदर 100 मरतबा से ज्यादा भी सुन लिया करता। और करने की बात। अब आप लोग एक चीज अपने दिमाग में जरा लाइए कि अल्लाह ताला ने इन नबियों की और रसूलों की दुआओं को कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि ये अपने गुनाहों से माफी मांगा करते थे, जबकि हम जानते हैं कि ये जो तमाम लोग हैं ये मासूमीन हैं, इनसे गुनाह नहीं होते। अंबिया को अल्लाह ताला ने, रसूलों को अल्लाह ताला ने गुनाहों से पाक व साफ रखा।
اس کے باوجود بھی وہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کیا ہی نہیں تب بھی مانگ رہے ہیں، تو آخر ایسا کیوں؟ یہ بات آپ یہاں سے یاد کر کے جائیے کہ جب کوئی انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگ رہا ہے، بس یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بالکل ایسا کام ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار، مثال سنیے نا، یہ بالکل ایسا ہی کام ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کے علاوہ بھی ڈھیروں فائدے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، قوم عاد کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر ان کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے، یہ اپنی قوم سے کہتے ہیں، قرآن کریم بیان کرتا ہے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، بخشش طلب کیا کرو، ثم توبوا الیہ، اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی طرف مڑ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیا ہوگا؟ فرمائے یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہاری زندگیوں کو بہترین بنا دے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کی زندگی بہت بڑھیا چل رہی ہو، لیکن بہتر سے بہترین بنانے کے لیے پھر آپ کو استغفار کی ضرورت ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہاری زندگیوں کو بہترین بنا دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، آگے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہیں عذاب والے دن تم کسی عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اگر تم ایسا کرو گے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بہترین بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقتوں کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا۔ بہترین بارش کا مطلب یہ ہے اچھی بارش ہوگی، اچھی فصل پیدا ہوگی، اچھی فصل پیدا ہوگی، اچھا منافع کماؤ۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جو تمہاری طاقت ہے اس طاقت کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے، اور انسان نیکی کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، استغفار پڑھو، بخشش طلب کرو، معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہو گیا کہ مغفرت ہوگی۔ آگے فرمائی یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے وہ بارشیں بھی نازل کرے گا۔ سورہ نوح جب آپ پڑھیں گے نا قرآن کریم کے اندر، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جانکاری بھی کچھ نہیں ہوتی ہے، سورہ نوح جب آپ پڑھیں گے اس کی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ کئی سال سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش نہیں ہوئی تھی، قحط سالی کو جھیل رہے کئی سال سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت نوح نے کشتی بنائی تو وہ آگے چلاتے تھے تو مذاق میں یہ کہتے تھے کہ بارش تو کہیں نہیں ہے، تو کیا اس کو ریت پر چلائے گا، بالو پہ چلائے گا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو کہا کہ بخشش طلب کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے اولاد کو بھی بڑھائے گا، وَبَنِينَ، تمہارے بیٹوں کو بھی بڑھائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات کو بھی بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہروں کو بھی بڑھا دے گا۔ یعنی ایک مرتبہ اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو تقریباً 4 سے 5 فائدے آپ کو مل جائیں گے۔ تو صرف ایک فائدہ نہیں ہے، آپ نے سوچا کہ میں اگر استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میں اور کیا کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے
ایک آدمی ان کے پاس میں آیا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، بہت بڑے امام۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اگر کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ آج بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، مولانا صاحب دعا بتاؤ، بارش نہیں ہو رہی ہے کوئی دعا بتا دیجیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جا اور کثرت سے استغفار کیا کر، بہت زیادہ استغفار کیا کر، جا اور کثرت سے استغفار کیا کر، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کر۔ وہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے، کوئی دعا بتا دیجیے۔ فرمایا جا کثرت سے استغفار کیا کر، وہ بھی چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ ہمارے پاس میں کھانے کو نہیں ہے، تنگی ہے، غریبی کا زمانہ چل رہا ہے، مفلسی کا عالم ہے، کچھ بتا دیجیے، کوئی دعا بتا دیجیے، رزق تو مل جائے، خیر و برکت ہونے لگے۔ فرمایا جا کثرت سے استغفار کیا کر، کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کر۔ جب وہ بھی چلا گیا، وہیں شاگرد بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت ہم نے دیکھا کہ الگ الگ لوگ آئے، الگ الگ پریشانیوں کو لے کر آئے، الگ الگ بیماریوں کو لے کر آئے، لیکن آپ نے حل ایک بتایا، آپ نے علاج ایک بتایا، ایسا کیوں؟ کہنے لگے یہ علاج میں نے نہیں بتایا، غور سے سنو مسلمانوں، کہا یہ علاج میں نے نہیں بتایا، یہ علاج تو اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کثرت سے استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش بھی وہی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہی تمہارے مال و اولاد کو بڑھائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہی باغات کو بڑھائے گا، کھیت و کھلیان کو بڑھائے گا، تو اناج بھی مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور بس آپ کو معاف کر دیا جا رہا ہے۔ اس استغفار کے ساتھ کتنی چیزیں آپ کو آفر میں، بونس میں مل رہی ہیں، اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ ان کے زمانے میں قحط پڑا، قحط سالی ہو گئی، قحط پڑا، لوگ بارش کی دعا کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلے، لوگ بارش کی دعا کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب میدان کے اندر پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، لگاتار استغفار کر رہے ہیں، لگاتار استغفار پڑھتے جا رہے ہیں، معافی مانگتے جا رہے ہیں۔ اسی نتیجے سے کہا کہ حضور ہم لوگ تو میدان میں اس لیے آئے تھے تاکہ اللہ سے بارش کو طلب کرے، اللہ سے بارش مانگے، آپ اللہ سے بارش مانگیے، آپ اللہ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا میں ایسے ہی نہیں مانگ رہا، بلکہ میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت زبردست چیز ہے استغفار۔ اب میں بات کو ختم کرتا ہوں، ایک آخری بات بتا کر، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے جملے آتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اس طریقے کی بہت ساری دعائیں۔ استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں پڑھ سکتے تو یہ دعا تو یاد ہوگی نا آپ کو جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے اس کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے اور اللہ معاف کرتا ہے، اس کا بہترین وقت کون سا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس کا جو بہترین وقت ہے، قرآن کہتا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کا وقت۔ سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ ہوتے ہیں، رات کی تنہائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ بیٹھے اور اپنے دل کا سب کچھ اللہ کے سامنے نکالیں، بتائیں اللہ تعالیٰ کو، روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی جمعے خطبے میں آپ لوگوں کو بتائیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ آج ہمارے یہاں
کوئی پریشانی ہوتی ہے، کاروبار میں دقت ہوتی ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ غور کرتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کدھر سے گڑبڑ ہو رہا ہے، کدھر سے معاملہ خراب ہو رہا ہے، کدھر سے ہمیں گھاٹا لگا ہے، کون سا کام میں نے کیا تھا جس کی وجہ سے گھاٹا لگ رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، استغفار کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے، جس کی وجہ سے خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ دنیاوی معاملات میں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ پریشانی ہماری دور کہاں سے ہوگی، پریشانی یہاں سے دور ہوگی۔ سب کیجیے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین ٹائم فجر سے پہلے کا ٹائم، جس وقت ہم لوگ اس کو پہلے کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔